الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت شيئا من نساء الرب ما تزوجت شيئا من نسائي ولا تزوجت شيئا من بناتي إلا بوحي جاءني به جبريل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک 1445 ہجری کی مارچ کی 29 تاریخ 2024 تیسرا جمعہ ہے، اور اس جمعے میں ہم نے انتخاب کیا ہے موضوع کا شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے میں نے 2 آیات 2 احادیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان میں بیان کرتا مسئلہ وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے. مقام سیدہ طاہرہ کا اس قدر بلند ہے کہ اس کی مثال رخ زیبا لے کر ڈھونڈیں تو نہیں ملتی. گرامی قدر، اللہ نے سورہ نساء کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف کے اندر اور زرقانی کے اندر جو موجود ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. پہلے تو اللہ نے
آیت کے اندر اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بلند کیا، بیان کیا، اور مسئلہ یہ سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ جب تک پیغمبر اسلام کی محبت اپنی اولاد سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، مال و منال سے، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے یہ شعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں ہمارا محبوب مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے، جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری اقرب شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا تمہاری ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب، کہ تمہارے دل کے اندر تمہاری جان جو تمہارے جسم کے اندر دوڑتی ہے، جو تمہاری زندگی ہے، زندگی اللہ نے فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اپنے محبوب کے متعلق فرمایا النبی اولا، نبی اولا ہے، نبی مقدم ہے، نبی پہلے ہیں من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی، یعنی نبی تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، محبوب ہونے چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے بات چیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں، مگر میری جان، یعنی میری جان کے علاوہ آپ مجھے بہت محبوب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ دوسرے علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آل یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔
لہذا اللہ نے اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی مقدم ہے مومنین کے لیے من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اللہ قریب ہے، نبی مقدم ہے، یہ بڑا بریک سا فاصلہ ہے، بڑی بریک سی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے۔ اللہ قریب ہے، نبی مقدم ہے، مقام محبوبیت ہے۔ اللہ نے مسئلہ خود سمجھا دیا، کلیئر کر دیا۔ اب آگے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ اللہ نے مومنوں کو مسئلہ سمجھا دیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، لہذا نبی کی متعلقات سے نبی علیہ السلام کی پردہ پوشی کر جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد بھی کوئی مومن، کوئی مسلمان نبی کی زوجہ سے، بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دے دیا، مائیں۔ پتا چلا کہ جو مومن ہوگا نبی علیہ السلام کی ازواج اس کی مائیں ہوں۔ جو مومن نہیں وہ جو مرضی کرتا پھرے، لیکن مومن کے لیے اللہ نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ مومن جو ہوگا نبی کی ازواج اس کی مائیں ہیں، اور جو ماؤں کو برا بھلا کہے، جو ماؤں کے متعلق شکوک و شبہات رکھے، جو ماؤں کی عزت نہ کرے، جو ماؤں کے متعلق غلط خیالات رکھے، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک تیری میری ماں ہے، ایک تیری میری ماں ہے کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، پیار سے نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس کی عزت اور عصمت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اس کی عزت اور عصمت کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، جان دینے کو بھی۔ تو جن کو اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی مائیں ہیں، ان کی عزت تو پھر ان سے بھی زیادہ ہے، ان کا مقام تو پھر ان سے بھی زیادہ ہے، ان کی عزت عصمت کا لحاظ تو ان سے بھی زیادہ ہے، ان کا مرتبہ تو پھر ہماری حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماؤں کے نافرمان ہوتے ہیں وہ کبھی روبرا نہیں ہو سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتے، وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے جو ماؤں کے نافرمان ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنی حقیقی ماں کے نافرمان ہو یا کہ ان ماؤں کے نافرمان ہو جن کو اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری مائیں ہیں۔ سمجھے مسئلہ صاحب؟ اس کے اندر بڑا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، سمجھا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو وہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ پتا چلا کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہے، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی مائیں ہیں، ماں ہے۔ جتنی بھی حضور کی بیویاں، کل 13 بیویاں
11 آزاد عورتیں اور 2 لونڈیوں کو آزاد کر کے آپ نے نکاح فرمایا. کل 13 بیویاں ہیں. ساری کی ساری بیویاں عام مومنین کی مائیں ہیں. جو ماں کو ماں نہ سمجھے، آپ خود سوچ لیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، خود آپ تعین کر لیں. میں نہیں کہتا، آپ خود تعین کر لینا. تو میں نے یہ فضیلت ثابت کرنے کے لیے، اپنی ماؤں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، اپنے نبی کی ازواج کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے آیت تلاوت کی. ایک اور آیت میں بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج کی، آپ کی بیویوں کی فضیلت کو بیان کر دیا. یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص و خاص نبی کی جو بیویاں ہو گئیں تو وہ عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے خاص ہو گئیں. اللہ پاک نے ان کی اس خصوصیت کو خود قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو خطاب کر کے ارشاد فرما دیا. تو نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیے، سندیں دے دی بیویوں کو. تو گرامی قدر سامعین کرام، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بھی ان 2 آیتوں سے ثابت ہو گئی کہ نہیں